السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ اردوان ڈکٹیٹر ہے، اردوان ریزائن کرے، ان نعروں کے ساتھ اس وقت ترکی بھر میں مظاہرے ہو رہے اور ترکی جو ہے وہ گونج رہا ہے اردوان کے ریزائن کے مطالبات کے حق میں۔ اور یہ مظاہرے گزشتہ روز رجب طیب اردوغان کی جانب سے، خاص طور پر جو میئر استنبول ہے ان کی گرفتاری کے بعد سے شروع ہو گئے، یعنی اردوان نے میئر استنبول اکرام امام اوگلوف کو گرفتار کر کے اپنے اوپر ایک خاص طور پر ایک خودکش حملہ کیا ہے، جس کے ساتھ ہی جو مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں پورے ترکیہ کے اندر، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ایک عرب سپرنگ کے بعد اس کو ترک سپرنگ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرے ہیں وہ اردوان کی حکومت کے لیے شدید ترین خطرہ ہیں، اور خاص طور پر اردوان کی حکومت کسی بھی لمحے جا سکتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ استنبول سمیت ملک بھر کے جو سڑکیں ہیں، اہم ترین شاہراہیں ہیں، اہم ترین مقامات ہیں، وہ مظاہرین سے بھرے ہوئے، اور سارے مظاہرین جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اردوان ڈکٹیٹر ہے اور اردوان ریزائن کرے، یعنی عوام جو ہے وہ اردوان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں تک پہلے اردوان کا طوطی بولتی تھی، اور اردوان ایک آگے کی طرف اگلے انتخابات میں بھی لینڈ سلائڈ وکٹری کے حوالے سے سوچ رہے تھے، لیکن اب جو ہے میئر آف استنبول کی گرفتاری کے بعد سے صورتحال یکسر بدل گئی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کرش کر گئی ہے، لیرا جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ بالکل گر گئی ہے، اور جو ان کی جو بینک کے جو مرکزی بینک کے جو حکام ہے وہ ڈالر مارکیٹ میں پھینک کے لیرا کو کسی طریقے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، لاکھوں شہری جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر ہے، اور اردوغان کی حکومت شدید خطرے میں ہے۔ اردوغان نے اس سے پہلے یاد ہوگا کہ جو بلدیاتی انتخابات تھے، ان انتخابات میں بھی اردوغان کی جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو بہت بھاری مارجن سے شکست ہو گئی تھی، اور یہ جو اکرام امام اوگلوف کی جو پارٹی تھی، ریپبلکن پیپلز پارٹی، انہوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر لی تھی، اور امام اوگلوف جو ہے وہ استنبول کے میئر منتخب ہو گئے تھے۔ امام اوگلوف کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں، پریزیڈنشل انتخابات میں، رجب طیب اردوغان کو انتہائی ٹف ٹائم دینے والے تھے، اور انتہائی ان کی شہرت میں مسلسل دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عوام جو ہے وہ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے، اور وہ ایک انتہائی معروف شخصیت بن کے سامنے آ رہے تھے، اور خاص طور پر رجب طیب اردوغان کے لیے ایک ٹف ٹائم دینے والے اور ان کے لیے انتہائی ایک مشکل کھڑی کرنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ اس کا حل اردوغان صاحب نے یہ نکالا کہ ان کو گزشتہ روز ان کے 106 ساتھیوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی جو ڈگری تھی ان کو استنبول کی یونیورسٹی کی جانب سے منسوخ کر دی گئی، تعلیمی ڈگری بھی، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کے جمع گفیر جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آیا ہے۔ یہ صرف استنبول کی صورتحال نہیں ہے، یہ ترکی کے تمام تقریباً شہروں کی یہ صورتحال ہے، جہاں پر عوام جو ہے وہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر ہے، اور وہ صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان جو ہے وہ استعفیٰ دے دے۔ یاد ہوگا اس سے پہلے جب ترکی کی جانب سے شام کے اندر بشار الاسد کی گورنمنٹ گرانے کے حوالے سے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے تھے، اور کھل کر ترکی کے جو حکام ہیں وہ بشار الاسد کے حکومت گرانے کی باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت ایک روسی فلسفی تھے الیگزینڈر دوگن، انہوں نے کہا تھا کہ اردوغان نے بشار الاسد کی حکومت گرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب جب ان کو مشکل پڑے گی تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، اس وقت اردوغان بہت مشکل میں ہے، لیکن ارد گرد سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ترک حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ مظاہروں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، اور خاص طور پر ترک حکام نے ایران اور اسرائیل کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ ایران اور اسرائیل جو ہے وہ ان تمام مظاہروں کے پیچھے ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اردوغان نے ایک سوتے شیر کو جگا کر خود ہی اپنے اوپر حملہ کرا دیا ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ میئر آف استنبول کو گرفتار کر لیتے ایک ایسے موقع پر جب آپ کی اپنی حکومت فرجائل صورتحال میں ہے؟ اردوغان صاحب نے یہ حرکت کر لی ہے، غلطی کر لی، اور اب خود بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یمن کے اوپر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے اوپر امریکی لڑاکا طیاروں نے حملے کیے، خاص طور پر صدا، سنا، ابیزا، الجوف
اور حدیدہ سمیت تقریباً 10 سے زائد مختلف مقامات پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جن میں عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر صدر شہر کے آس پاس کے علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں عام شہری مقامات پر۔ اس کے بعد صفرا کی جو گورنریٹ ہے وہاں پر السعید نامی ایک علاقہ ہے، وہاں پر حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ صنعاء کے جو علاقہ ہے الصورت، وہاں پر ایک شادی ہال پر امریکی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ البیضا کے علاقے میں سوادیہ کی شہری آبادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ الجوف میں حزم کے علاقے میں مویشیوں کے ایک فارم پر امریکی جہازوں نے بمباری کی ہے۔ ساتھ میں حدیدہ میں زبیدہ کے علاقے میں کپاس صاف کرنے والی ایک فیکٹری کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے عام شہریوں کی ہلاکتیں کر کے عام شہریوں کو شدید نقصان پہنچا کر انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوسری طرف حوثیوں نے واقعی کمبیٹنٹ کو کارروائی کی ہے کمبیٹنٹ کے خلاف، اور انہوں نے دھمر کے علاقے میں ایک امریکی جاسوس طیارے کو مار گرایا ہے۔ ان دنوں کے دوران یہ دوسرا جاسوس طیارہ ہے MQ-9 جو جاسوس طیارہ ہے، امریکہ کا سب سے مہنگا طیارہ ہے جو کہ یمن کی جانب سے مار گرایا گیا ہے۔ یہ تقریباً 18 سے 19واں امریکی جدید ترین MQ-9 جاسوس طیارہ ہے، ڈرون طیارہ ہے، جو کہ اب تک یمن کے تحریک انصار اللہ کی جانب سے گرایا گیا ہے ایک گزشتہ ایک سال کے دوران۔ اب اندازہ لگائیں امریکہ کو کتنا بڑا نقصان صرف یہ ڈرون طیارے گرا کر نقصان پہنچایا جا رہا ہے یمن کی جانب سے۔ دوسری طرف یمن کے جانب سے بھی جوابی جو کارروائیاں کی گئی ہیں، ایک طرف تو ریڈ سی میں جو امریکی ویسلز ہیں، امریکی جو بحری جہاز ہیں، ڈسٹرائرز ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ تو جاری ہے ہی ہے۔ دوسری طرف ہر امریکی حملے کے جواب میں اب یمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ تل ابیب کے اوپر حملے کر کے دیے جائیں گے۔ تو گزشتہ روز بھی جو کارروائیاں کی گئی ہیں گزشتہ روز سے اب تک، اس کے نتیجے میں یمن کی جانب سے تل ابیب کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا۔ خاص طور پر تل ابیب کو ہی نہیں، اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سے وہاں پر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اسرائیل کی جو پارلیمان ہے کینسر، اس کے قریبی علاقے میں بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، وہاں پر بھی میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ فلسطین 2 ہائپر سونک میزائلوں کا سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان علاقوں کو، جس کے بعد سے ان حملے جو ہی شروع ہو گئے، اور جو کینسر کے علاقے میں جو حملہ کیا گیا اس کے بعد سے نیتن یاہو اس علاقے میں موجود تھے، وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عبرانی میڈیا نے بتایا کہ یمنی حملے اور انتباہی سائرن کی آواز سنتے ہی بینجمن نیتن یاہو کینسر کا اجلاس چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے اور فوری طور پر اپنے انڈر گراؤنڈ جو ان کے جو بنکرز ہیں وہاں پر چلے گئے ہیں۔ حوثی انصار اللہ کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے مرکزی بن گورین ایئرپورٹ کو میزائل سے حملہ کیا ہے۔ تل ابیب، انہوں نے کہا کہ جو عام شہری ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تل ابیب جو ہے وہ اب غیر محفوظ علاقہ ہے اور اسرائیلی شہری جو ہے وہ فوری طور پر شہر چھوڑ دیں۔ محمد علی حوثی سربراہ ہیں یمن کے جو سیاسی کونسل کے، انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی قتل عام روکنے کا واحد حل یہ ہے کہ تل ابیب میں بھی انسانوں کا قتل عام کیا جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے آخر کار مجبور ہو کر یہ بیان دیا ہے کہ جب تک اسرائیل کو اگر غزہ کے اندر عام انسانوں کا، بچوں کا، خواتین کا قتل عام روکنے کے لیے ایک واحد حل ہے کہ تل ابیب کے اندر بھی قتل عام شروع کیے جائے، انہی پیرامیٹرز کے اوپر ہی قتل عام شروع کیا جائے، تب ہی یہ حملے بند ہو سکتے ہیں، ورنہ اسرائیل کے اندر یہ اخلاقی جرات نہیں ہے کہ وہ عام شہریوں کا، بچوں کا، خواتین کا قتل عام روک سکے۔ ٹرمپ نے جب حملے مسلسل شروع ہو گئے، ان کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود اسرائیل کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں یمن کی جانب سے، اور ریڈ سی کے اوپر جو امریکی اہداف ہیں ان کے اوپر حملے بہت تیز ہو گئے، تو اس کے بعد سے ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے ایران کو۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ حوثیوں کو ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے وہ فوری طور پر روک دے اور ان کی مدد نہ کرے، ان کو اپنی مدد آپ کے تحت لڑنے دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے حوثیوں کی جو مدد ہے وہ بند نہ کی تو وہ نقصان اٹھائیں گے اور ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری طرف CNN کے مطابق بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی آپریشن کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے گزشتہ روز جو ٹرمپ نے خط لکھا تھا اس کے بھی کچھ مندرجات سامنے آئے گی، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اس خط کے اندر ایران کو 2 ماہ کی مہلت دی ہے کہ وہ فوری طور پر امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام کے اوپر معاہدہ کرے۔ نہ کرنے کی صورت میں ایران کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ موجودہ امریکی انتظامیہ ہے وہ
ایران کے اوپر حملہ کرے گی اور اس کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ ایران نے تو پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ موجودہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اس خط کے جو ہے ٹرمپ کا خط کا جواب دے دیں گے، ہم دباؤ، دھمکیوں اور بڑھتی ہوئی پابندیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم آنے والے دنوں میں مناسب چینل کے ذریعے ٹرمپ کے خط کا جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ خط زیادہ تر دھمکی آمیز ہے اور جواب بھی ویسا ہی لہجہ اپنایا جائے گا جواب میں بھی۔ اب اندازہ لگائے آنے والے دنوں میں ایران کا جواب سامنے آ جائے گا اور وہ جو لہجے میں جواب دے دیں گے اس کے بعد سے کلیئر ہو جائے گی کہ ٹرمپ اب کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ٹرمپ کوئی بیان دے دیتے ہیں، ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں حملہ کروں گا، تو پھر ویل اینڈ گڈ، ایران بھی تیار ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل طور پر جنگی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسرائیل کے خلاف جو آپریشن وعدہ صادق 3 ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ کے خطے میں امریکہ کے جتنے بھی مفادات ہیں ان تمام کو ملیامیٹ کرنے کا بھی ایران کی جانب سے خاص طور پر کلیئرلی امریکہ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تہران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر یعنی ایران کے اوپر کوئی عسکری دباؤ ڈالا گیا تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی جو جنگی جہاز ہے وہ دوسری طرف غزہ کے اوپر بھی جو حملوں کا سلسلہ ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو غزہ سمیت رفح اور مختلف علاقوں میں جو حملے کیے گئے اس میں مزید 70 سے زائد عام شہری جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حماس اور اس سے اگر ہم وہاں سے مڈل ایسٹ سے باہر نکلے تو روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، سعودی عرب کی ایڈیشن میں مذاکرات بھرپور طریقے سے جاری ہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یوکرین کی جانب سے ایک بار پھر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اس بار روسی کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے یوکرین کی جانب سے، جس میں جو رشیا کے نیوکلیر جو بمبار طیارے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اب ان بمبار طیاروں کو کس حد تک نقصان پہنچا اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن صدر پوٹن جو ہے وہ بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ اب اپنے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ یوکرین کے تمام اہم ترین اہداف کو نشانہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی رشیا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک امریکی F-16 طیارے کو مار گرایا ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی صدر پوٹن نے کہا کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی امریکہ کر سکتا ہے، یورپی ممالک کر سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر اس جنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ اب رشیا جو ہے وہ جوابی کارروائی ضرور یوکرین کے خلاف کرے گا، اس حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔